إن الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام رب ہے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب یہ ایک مختصر سا لفظ ہے، لیکن یہ اپنی معنی میں، اپنے مطلب میں اور بڑی وسعت رکھتا ہے، بڑی گہرائی رکھتا ہے، بڑی ڈیپتھ رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس لفظ کے ساتھ پوری زندگی مجاہدہ کرے تو پھر اس کا یقین دل میں آئے گا۔ اور اس کے لفظی معنی ہیں تربیت کرنے کے، پرورش کرنے کے، پالنے پوسنے کے۔ وہی جو تمام لوگوں کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، تمام لوگوں کا خالق ہے، رازق ہے، وہی ہمیں جسمانی روزی عطا کرتا ہے، وہی ہمیں روحانی روزی عطا کرتا ہے۔ اور اس نے جاں بجا رب کے لفظ کو اپنی کتاب میں درج فرمایا ہے، یہاں تک کہ جب ہماری روح عالم ارواح میں تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری روح سے ایک وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہماری روح نے جواب دیا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ بھی اقرار لے سکتا تھا، کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رازق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ تاہم اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے دماغ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری روح سے کیوں اقرار لیا؟ تو یہ ہے کہ وہاں پر ہماری روحیں جو تھی وہ وہاں پر غفلت نہ تھی، بلکہ صرف اور صرف یاد الہی تھی۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور وہاں پر عالم ارواح میں غفلت نہ تھی، بلکہ اللہ کا ذکر یا صرف اور صرف یاد الہی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری روحوں سے یہ اقرار لیا اور اس کے بعد دنیا میں بطور امتحان ہمیں بھیج دیا اور یہ چیک کرنا چاہا، کیا تم دنیا میں بھی مجھے ہی رب بناتے ہو یا کسی اور چیز کو رب بنا لیتے ہو؟ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی اور بیٹی کے یقین کا واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جب عمران علیہ السلام کی بیوی نے اپنے رب سے دعا کی، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے میں اسے تیرے لیے وقف کرتی ہوں، لہذا تو اسے قبول فرما۔ فلما وضعتها، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں بیٹی سے نوازا۔ کہ جب انہوں نے بیٹی کو جانا تو کہا، رب انی وضعتها انثى، اے میرے پروردگار میں نے بیٹی کو جانا ہے، وانی ولیس الذکر کالانثى، بیٹا بیٹی کی طرح تو نہیں ہوتا، وانی سمیتها مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، میں تجھ سے اس کے بارے میں اور اس کی آنے والی اولاد کے بارے میں تیری پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ ایک نبی کی بیوی وہ رب کے لفظ سے دعا مانگ رہی ہے کہ ایک دفعہ زکریا علیہ السلام کہیں تبلیغ پر چلے گئے اور حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کچھ کھانے پینے کو نہیں رکھا تھا، رکھنا بھول گئے تھے۔ پھر جب گئے تو آپ کو بہت چنتا ہونے لگی، پتہ نہیں بیٹی کس حال میں ہوگی، کچھ کھائی ہوگی، کچھ پی ہوگی کہ نہیں پی ہوگی۔ پھر زکریا علیہ السلام سامان لے کر آتے ہیں، کھانے پینے کا سامان لے کر آتے ہیں، اور فلما دخل علیہ زکریا المحراب، اور جب زکریا علیہ السلام واپس گھر آتے ہیں تو محراب میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مریم بے موسم پھل کھا رہی ہیں، تو پوچھتے ہیں، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟
تو حضرت مریم نے کہا قالت هو من عند اللہ، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل اور یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر کیسے تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور بچوں کو اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقدس گھر کے پاس چھوڑ کر جانے لگے، ایسی جگہ بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں پر نہ کھیتی تھی نہ کچھ تھا، بلکہ مٹی تھی اور ریت تھے اور جنگل تھا۔ وہاں پر اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف، ان کی بیوی یہ سوال کرتی ہے کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہتے ہیں۔ پھر وہ نبی کی صحبت یافتہ تھی، نبی کی بیوی تھی، سمجھ گئی تو وہ کہنے لگی کہ آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کا جملہ جو ہے وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام تھوڑا آگے جاتے ہیں، وہاں پر یہ اپنے بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے آل کو، میں نے اپنے اولاد کو تیرے مقدس گھر کے پاس ٹیلے والی زمین پر رہائش پذیر کر دیا ہے، لہٰذا تو انہیں نماز پڑھنے کی توفیق دینا اور انہیں ان کے لیے لوگوں کو فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ، اور لوگوں کو کے قلوب کو ان کی طرف مائل کر دینا اور ان کے لیے نرم کر دینا، وارزقہم من الثمرات، اور انہیں کھانے کے لیے پھل دینا، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرے شکر گزار بن جائے۔ سب کی ضروریات جو پوری کرنے والی ذات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ظاہری طور پر ماں باپ بچے کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں، لیکن وہ بچہ کس کا دیا ہوا کھا رہا ہے؟ وہ بچہ کس کا دیا ہوا پہن رہا ہے؟ یقیناً وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا کھا رہا ہے اور اس کا دیا ہوا پہن رہا ہے۔ لیکن جب یہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ اے ناشکر انسان، فلینظر الانسان الی طعامہ، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، انا صببنا الماء، تیرے پینے کے لیے ہم نے آسمان سے پانی اتارا، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر تمہیں گلا دیا۔ ایک ماں جب کسی بچے کو جنم دیتی ہے اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی زمین جب کسی کومل کو، کسی درخت کو، کسی پودے کو جنم دیتی ہے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ انسان کے بچے کی پرورش سب سے مشکل ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ گائے کا بچہ، بکری کا بچہ، بھینس کا بچہ پیدا ہونے کے ہی تھوڑے دیر بعد چلنا پھرنا کودنا لگ جاتا ہے، لیکن انسان کی بچے کی پرورش میں بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، بڑی مصیبت ہوتی ہے، بڑی تکلیفیں آتی ہیں۔ اسے کئی مہینہ پیٹ میں رکھا جاتا، پھر وہ کئی مہینے کے بعد اسے دیکھ بھال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اسے ہر جگہ اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یعنی سب سے ڈیفیکلٹ جو ہے وہ انسان کے بچے کی پرورش۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا یقین کیسے تھا کہ جب فرعون کے نجومیوں نے فرعون کو یہ وارننگ دی، یہ دھمکی دی، انہیں اسے آگاہ کیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو، تیرے تخت کو، تیرے تاج کو تجھ سے چھین لے گا، تو فرعون کہتا ہے میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ لہٰذا وہ بنی اسرائیل کے
تمام بچوں کو نومولود بچوں کو جو بھی پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کروا دیتا تھا، اور اس نے مردوں کے لیے الگ باغیچے بنا دیے، عورتوں کے لیے الگ باغیچے بنا دیے۔ مرد جہاں رہتے تھے، مرد اپنے باغیچے میں رہتے تھے، وہیں کھاتے تھے، وہیں پیتے تھے، وہیں سوتے تھے۔ عورتیں اپنے باغیچے میں رہتے تھے، وہیں کھاتی تھی، وہیں پیتی تھی، وہیں سوتی تھی۔ لہذا تقریباً 2 سال تک کوئی خاوند اپنی بیٹی سے نہیں مل سکا، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو چاہے گا وہی ہوگا۔ فرعون کے افسروں میں سے 2 افسر ایسے تھے، ایک لیڈیز اور ایک جینس، جو فرعون کو رپورٹ پیش کیا کرتے تھے، فرعون کے محل میں رہتے تھے، لہذا ان دونوں کو صحبت کا موقع مل جایا کرتا تھا۔ وہ دونوں کون تھے؟ وہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، اور دوسری جو تھی ان کی والدہ تھی۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کی پیٹ میں پرورش پاتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ وہ اسے دودھ پلائے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر تجھے ڈر لگے، پولیس والوں سے ڈر لگے، تو لہذا ایک کام کرو کہ ایک تابوت لاؤ اور اس میں موسیٰ کو رکھ دو بند کر کر، اور اسے فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور اسے سمندر میں ڈال دو، پھر پکڑے گا کون؟ یہاں پہ ایک چیز آتی ہے کہ اگر ہم بچے کو، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں آتا ہے کہ یا اللہ تیرا وعدہ بھی کیسا ہے کہ بچے ایک طرف 2 ضدین جمع ہو گئے، کہ ایک طرف اگر سوراخ کر دیا جائے گا تابوت میں تو اس میں پانی گھسنے کا ڈر ہوگا، اور اگر سوراخ نہیں کیا جائے گا تو سانس لینے کی تکلیف ہوگی، یعنی 2 ضدین جمع ہو گئے۔ لیکن موسیٰ وہ اللہ کے وعدے پر انہیں یقین تھا، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، وہ اس کا حامی ہے، وہ اس کا ناصر ہے، لہذا انہوں نے اپنے عقل کا گھوڑا نہیں دوڑایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں بند کر کے سمندر میں ڈال دیا۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا اس کو کون پکڑے گا، یا خود ہوا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، تابوت کو ساحل میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ تابوت فرعون کے محل کے کنارے پر لگتا ہے۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام اسے دیکھتی ہیں اور جاتی ہیں قریب، تو دیکھتی ہیں اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بچے کے چہرے پر محبت کو ڈال دیا تھا، لہذا وہ لوگ دل دازہ ہو گئی، اور انہوں نے کہا، فرعون سے کہنے لگی لا تقتلوہ، بہت پیارا بچہ ہے، بہت خوبصورت بچہ ہے، اسے قتل مت کرو۔ پھر کہا عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں۔ لہذا فرعون بھی راضی ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی موت کو گلے لے لیتا ہے، اور اس کو خبر تک نہیں ہوتی۔ پھر دودھ پلانے والیوں کو بلایا جاتا ہے، تمام دودھ پلانے والی آتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کسی کے بھی دودھ کو منہ نہیں لگاتے، لیکن پھر ایک بچی رہتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہوتی ہے، وہ فرعون سے اور اس دربار میں کہتی ہے میں ایک ایسی عورت کو جانتا ہوں جو اس کی خیر خواہ ہوگی۔ تو وہ فرعون کو شک ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کون ہے اس کا خیر خواہ؟ بچی بڑی چالاک تھی، وہ کہنے لگی وہ اس کی بھی خیر خواہ ہے، اور اس محل کی بھی خیر خواہ ہے، ہم سب کی خیر خواہ ہے۔ تو فرعون اس کی بات سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور وہ بچی جاتی ہے، اپنی ماں کو بلا کر لاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً دودھ پینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں جیسے ہی ان کی ماں چھاتی لگاتی ہے۔ یہ تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو تسلی دی، اگر ایسا نہ کرتے تو وہ اپنے راز کو افشا کر دیتی۔ پھر ہم نے وَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، اور ہم نے ان کے ماں کی طرف انہیں لوٹا بھی دیا۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بچے کی پرورش کرتے۔ لہذا ہمیں بھی رب کو رب سمجھنا چاہیے۔ آج ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم
بھول جاتے ہیں، ہم ہم رب اپنے پیسوں کو بنا لیتے ہیں، اپنے مال کو بنا لیتے ہیں، اپنے دفتر کو بنا لیتے ہیں، اپنے جاب کو بنا لیتے ہیں۔ جب یہ انسان سود کھانے لگتا ہے، رشوت کھانے لگتا ہے، تو کس کو رب سمجھ رہا ہے؟ وہی سوچ رہا ہے کہ میں اس پیسے سے پل رہا ہوں، میں اس نوکری سے پل رہا ہوں۔ لہذا ہم رب کو رب سمجھے، پیسے کو رب نہ بنائے، مال کو رب نہ بنائے، دفتر کو رب نہ بنائے۔